الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير البرية أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. صدر اجلاس، حکم صاحبان، مہمانان عظام، اساتذہ کرام اور میرے تعلیمی سفر کے عزیز ساتھیوں، آج کی اس پر رونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے تقوی کی اہمیت. تقوی اسلام کی روح اور ایمان کی بنیاد ہے. یہی وہ چراغ ہے جو انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر، گناہوں سے بچا کر اللہ کی اطاعت کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں بارہا تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے. کیوں اللہ کے نزدیک عزت کا معیار نہ مال ہے، نہ نسب، نہ عزت، نہ جائیداد، بلکہ عزت کا معیار اگر کچھ ہے تو وہ تقوی ہے. کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ تمہارے چہروں کو، تمہارے اموال کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر، اگر وہ دیکھتا ہے الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. اسی احساس کے ذریعے انسان کی زندگی سنور سکتی ہے، اعمال پاکیزہ ہوتے ہیں اور آخرت کامیاب بنتی ہے. آئے تقوی کی وضاحت کرتا ہوں. تقوی کی وضاحت کرتے ہوئے عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی سے مراد اللہ کی عبادت، اس کے اوامر کی تعمیل اور نواہی سے اجتناب سے عبارت ہے. اٹھائیں قرآن مجید، دیکھیے رب نے کیا کہا. اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ اعلان جاری و ساری کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تقوی اختیار کرنا صرف اسی امت پر نہیں بلکہ اس کا حکم سابقین اولین کو بھی دیا گیا. قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. حضرات ذرا انبیاء علیہ السلام کی زندگیوں پر ایک نظر ڈالیں، معلوم ہوگا کہ ان کی زندگیوں میں کس قدر تقوی اور پرہیزگاری ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کو کہ جب عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو دعوت دی، کہا یا یوسف ہی چلک، اے یوسف آؤ. یوسف علیہ السلام نے کہا، جس کا نقشہ اللہ نے سورہ یوسف میں کھینچا، کہا قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. اسی تقوی نے آپ کو زنا و بدکاری سے بچا لیا. اللہ اکبر. صحابہ کا بھی یہی معمول تھا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام کے لائے ہوئے کھانے کا نوالا اٹھایا، ایک نوالا اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال لیا. معلوم ہوا کہ یہ حرام طریقے سے حاصل کیا گیا. فوراً آگے بڑھے اور قے کر دی، فرمایا واللہ اللہ کی قسم اگر یہ نوالا میرے حلق سے میری جان کے ساتھ بھی نکلتا تب بھی میں اسے نکال دیتا. قرآن مجید میں میرے رب نے اعلان کیا، اسی تقوی کو کامیابی و کامرانی و فلاحی کا ذریعہ بتایا، وہ فلاح کا ذریعہ بتایا اور کہا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. تو کہیں اسی تقوی کو بہترین انداز میں علماء کا ذکر کرتے ہوئے کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. حضرات آئیں ذرا اس دن پر بھی نظر دوڑائیں جس دن لوگوں کے پیر ان کی جگہوں سے ٹس سے مس نہیں ہوں گے، لوگ خود اپنے پسینے میں غوطے کھا رہے ہوں گے. ہاں میں کل قیامت کی دن کی بات کر رہا ہوں، جس دن یوم لا تملک نفس لنفس کا عالم ہوگا. ایک نفس دوسرے نفس سے بھاگے گا. اس وقت ان 7 خوش نصیب میں سے عرش کا سایہ پانے والا ایک وہ بھی شخص ہوگا جس کی زانیہ عورت نے بدکاری پر دعوت دی ہوگی، جس کے پاس حسب بھی موجود ہے، نسب بھی موجود ہے، حسن و جمال بھی موجود ہے، مگر وہ شخص کہتا ہے انی اخاف اللہ. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں مرتے دم تک تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیدادی کے بچے اچھا ریڈی ہوئے ہیں اور تقریبی مسابقہ بہتر شکل میں بڑی بے باکی کے ساتھ، حالانکہ
قدرتی انداز میں پیش کر رہے ہیں، بڑی خوشی ہو رہی ہے. اللہ اپنی محنتوں کو قبول فرمائے. اور دیکھیے آپ تک میٹھا اور کھارا ہر چیز برابر وقت پر پہنچ رہی ہے. بس آپ لوگ خاموشی کے ساتھ پروگرام کو کامیاب بنانے کی فکر میں لگے رہے. اور دوپہر میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید کولرز کی بھی فراہمی کی جائے گی، اس لیے جو گرمی کی تکلیف ہے وہ بھی انشاءاللہ دور ہوگی. تھوڑی دیر برداشت کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب